معمر بن راشد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سوائے 3 مساجد کے، مسجد الحرام، مسجد مدینہ اور مسجد بحرین کے علاوہ تمام عرب یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ یہ میرے سامنے مصنف عبد الرزاق صنعانی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اس کی یہ 11ویں جلد ہے، صفحہ 52 ہے۔ یہ میں صرف اپنے ناظرین اور سامعین کی معلومات کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ تھا قال لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتدت العرب الا 3 مساجد، تمام عرب یعنی مرتد ہو گیا سوائے 3 مساجد کے، مسجد الحرام و مسجد المدینہ و مسجد البحرین۔ یہ اس کی سلسلہ روات جو ہیں، معمر بن راشد بخاری مسلم کا راوی ہے، عبد الرزاق صنعانی وہ بھی ثقہ ہے، حضرت قتادہ ہیں وہ بھی ثقہ ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، صحیح سند ہے۔ اس کے بعد یہیں روایت جو ہے یہ فضائل الصحابہ، اور اس کا رقم کیونکہ وہ 1 جلد میں بھی چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں بھی، حضرت شیخ وسیع اللہ کیا نام ہے، وسیع اللہ عباس ہے غالباً نام ان کا، انہوں نے وہ ان کی تحقیق کے ساتھ یعنی محقق جو چھپا ہے، اس کا 1510 نمبر ہے، یعنی حدیث کا نا رقم جو ہے 1510 ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے مسند ابی بکر صدیق ہے، علامہ مروزی کی، علامہ ابو بکر احمد بن علی بن سعید اموی مروزی کے، جن کا انتقال 252 ہجری میں ہوا ہے۔ ان میں یہ صحیح و سند روایت موجود ہے کہ تمام عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا سوائے 3 مساجد، یعنی ان مساجد یعنی کے جانے والے، اس میں نماز پڑھنے والے، جی نماز یعنی جو ان یعنی مساجد کے ساتھ مربوط لوگ تھے، صحیح، ان کے علاوہ یعنی لما مات رسول اللہ، ہاں صحیح، یہ یعنی مقید کیا انہوں نے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا اس وقت یعنی ارتدت العرب، دیکھیں انہوں نے کلی لکھا ہے کہ عرب جو ہے وہ مرتد ہوئے، اور بھی یعنی محدثین نے لکھا ہے، میرے کتب خانے میں کتابوں کے حوالے لگے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارتداد کی جو وبا پھیلی، یہ بالکل کثیر تعداد میں لوگ تھے جو مرتد ہوئے ہیں۔ یہ صرف شیعہ کا نظریہ نہیں ہے، جی تبھی ابو بکر صدیق نے جہاد کیا، جی اس لیے جہاد کیا۔ بہرحال وہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ انہوں نے جو مالک بن نویرہ یا فلاں کے ساتھ جہاد کیا وہ جہاد نہیں ہے، وہ کیونکہ صحابی تھے، اس پہ شیعہ سنی کے مابین یعنی اس میں تو حضرت دو ہے نا، ایک تو ارتداد کے اوپر ہوا ہے اور ایک ہوا ہے زکوٰۃ کی نگاہ، ہاں جی ہاں، تو جو زکوٰۃ ہے وہ تو سیاسی اختلاف، جی وہ سیاسی اختلاف تھا، حضرت مالک بن نویرہ کا واقعہ، جی صحابہ کرام اور باقاعدہ یعنی حضرت قتادہ ہی کہتے ہیں کہ آذان کی آوازیں سنی گئی، اس کا یعنی مسئلہ اور تھا، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ارتداد پہ بھی انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، تو یہ یعنی متفق علیہ بات ہے، یعنی بالاتفاق سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ دین چھوڑ چکے تھے، لیکن جو شیعہ کی روایت ہے اس میں یہ نہیں ہے ارتداد یعنی دین مراد نہیں ہے کہ جو لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں جی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو یعنی مرتد کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، نہیں، آگے ہی لکھا ہے کہ وہ یعنی واپس لوٹ آئے، اس سے ارتداد استقامت ہے جو پہلے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی ساری گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں، ایک عام جو سنی ہے اسے یہ پیغام جائے گا کہ جو شیعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ان چند 5 افراد کے علاوہ سب کو مسلمان نہیں مانتے، یہ غلط ہے، قطعاً غلط ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ تمام شیعان حیدر کرار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام، واجب الاحترام ان کو یعنی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام جس نے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اور شرط یہ ہے جیسا کہ الاصابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، باقی بھی جو معاجم صحابہ ہیں، صحابہ کی تاریخ میں یہ ہے کہ جو سچے دل سے امام الانبیاء پر ایمان لے آئے
اور خاتمہ بھی اسی پر ہو، بعد میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہو، جس طرح کے بعض بہت سے صحابہ یعنی مرتد ہوئے ہیں، اور یہ حدیث حوض بھی بتا رہی ہیں۔ اب دیکھیں نشاندہی ہم کس کی کریں، سب لکھا ہوا ہے کہ بہت سے صحابہ یعنی کیا نام ہے، ایک وہ تھا وہ عبید اللہ کے کیا نام تھا وہ یعنی عبید اللہ بن جحش، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں، وہ نصرانی ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک کاتب وحی تھا، وہ یعنی مرتد ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، یہ تو سب کا اتفاق ہے۔ اور مولانا مودودی یا سید شاہ قطب یا ایسے کیا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد، اور یہ ایسے جو وسیع فکر کے لوگ ہیں جن کی فکر ذہنی یعنی بالا ہے، بلند ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی معصوم نہیں تھے، لہٰذا ان میں یہ مسائل ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، شیعہ باقاعدہ یعنی اور ایران سے کتابیں چھپ چکی ہیں، اصحاب النبی کے نام سے کتابیں چھپ چکی ہیں، اور اس کے بعد صحیفہ سجادیہ میں دیکھ لیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحابہ پر یعنی سلام بھیج رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی یعنی تعریف فرمائی ہے آپ نے۔ باقی بھی شیعہ کتابوں میں یعنی عیون و اخبار رضا میں حضرت امام رضا علیہ السلام 8ویں امام جو سنی شیعہ کے امام ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام کا بہت مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ قائم رہے، جنہوں نے شریعت میں تغیر و تبدل نہیں کیا، اور پھر اسی پر قائم رہے، اسی دین پر قائم رہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا دامن بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پھر نام بھی لکھے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام مثلا فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی